أنا بصحة وعافية. ما اسمك؟ أنا محمد زبير. اسمي أنت؟ أنا عارف كريم مدني. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. من أين أنت؟ أنا من مدينة حيدرباد، وأنت؟ أنا أيضا من مدينة حيدرباد. أين تدرس؟ أدرس في معهد السلامي. في أي مستوى تدرس؟ أدرس في المستوى الأول. كم حصة تدرس كل يوم؟ أدرس 3 حصص كل يوم. كم مادة تدرس كل يوم؟ أد... أ- أدرس 3 مواد كل يوم. ما هي المواد التي تدرس كل يوم؟ أدرس أركان الإسلام وحديث وحفظ الصور ودعاء. من يدرسكم الحديث؟ الشيخ عارف كليم مدني حفظه الله. يدرسون سوري يدرسنا يدرسون الحديث. يدرسنا يدرسون الحديث. الحديث. الشيخ عارف كريم مدني. كم أستاذا في المعهد؟ 3 أساتذة في المعهد. من مؤسس المعهد؟ فضيلة الشيخ الحافظ سيد واجد حسن مدني حفظه الله. متى تبدأ الدراسة؟ متى تبدأ الحصة الأولى؟ پہلی گھنٹی کب شروع ہوتی ہے؟ متى تبدأ الحصة الأولى؟ متى تبدأ الحصة الأولى؟ الساعة التاسعة. تبدأ الحصة الأولى الساعة 9 مساء ليلا. تبدأ الحصة الأولى الساعة 9 مساء یا ليلا. ليلا. متى تنتهي الحصة الأخيرة؟ متى تنتهي کب ختم ہوتا ہے؟ آخری پیریڈ کب ختم ہوتا ہے؟ بولیے. سوال بولیے. متى متى تنتهي متى تنتهي الحصة الأخيرة؟ الحصة الأخيرة؟ جی اس کا جواب ہے تنتهي الحصة الأخيرة الساعة 10:30. تنتهي الحصة تنتهي الأخيرة الساعة 10:30. الساعة 10:30. بارك الله فيك. الله يبارك فيك الله يرحم والديك. ووالديك. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد آج کی درس میں آگے بڑھتے ہیں. ہم باب المیاں ہمیں پڑھ لیے تھے، اب باب الآنیہ میں پڑھیں گے. تو اس میں پہلی حدیث آپ لوگ یاد کیجیے گا. پہلی حدیث کیا ہے باب المیاں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین والصلاة والسلام علی رسول الامین وبعد. لا تشربوا فی آنیت الذهب. حذیفہ بن الیمان سے روایت ہے. لا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے. لا تشربوا فی آنیت الذهب والفضہ. سونے اور چاندی کے برتن میں مت کھاؤ پیو، مت پیو. ولا تاکلوا فی صحافیہ، نہ اس کی پلیٹوں میں کھاؤ. فإنها لهم فی الدنیا، یہ ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے دنیا میں ہے. وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور تمہارے لیے جنت میں ہے. یہ ایک حدیث یاد کر لیجیے، پہلی والی حدیث یعنی حدیث نمبر 14 ہے اور اس باب کی پہلی حدیث ہے. اس باب کی پہلی حدیث ہے. اس کے بعد بڑھائیے، حدیث آگے بڑھائیے. اس کے بعد کی
کے بعد کی حدیث ہے 15 یا 16 نمبر یا 15 نمبر. اذا نہیں 16 نمبر ہے. عن ابن عباس قال صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ. یہ حدیث ہے. اذا دُبِغَ الْإِهَابُ. جی صرف اسکرین میں اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اس کے بعد پھر یہ حدیث ہے. ہاں تو وہ حدیث کو ضرورت نہیں ہے یاد کرنے کی. اس کو یاد کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس حدیث کو یاد کیجیے. اس کی زیادہ اس میں قاعدہ متعین ہے. اس میں ایک قاعدہ اوپر کی حدیث جو پہلی والی بتائی تھی 14 نمبر، اس میں بھی ایک قاعدہ ہے، اس میں بھی ایک قاعدہ ہے. اصول بتائے گئے شریعت کے. اس لحاظ سے اس لیے اس حدیث کا انتخاب کیا گیا. اذا دبغ الاحاب فقد طہورا. جب چمڑے کو دباغت دی جاتی ہے یعنی اس کی گندگی سے صفائی کی جاتی ہے تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے، استعمال کے قابل ہے، گرچہ کہ وہ جانور مردہ ہی کیوں نہ ہو. تو اس کے لیے اور ایک حدیث جو آخری میں 17 نمبر، وہ بھی قاعدہ ہے. قاعدے کے لحاظ سے اس حدیث کو یاد کرنا چاہیے. 17 نمبر حدیث اس میں حضرت سلمہ ہے، سلمہ بن محبق سے روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباغ جلود المیتۃ طہورها. جلود المیتۃ انہیں مرے ہوئے جانور کی جلد بھی پاک دھونے سے، اس کو دباغت کرنے سے پاک ہو جاتی ہے. دباغت کرنے کا مطلب اس کو خاص انداز میں صفائی کرنا، نمک لگا کر اس کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کی گندگی کو دور کرنے کے لیے اس کو سکھایا جاتا ہے، اس کو ٹریننگ کی جاتی ہے. تو اس میں دونوں عام جانور کے بھی، مرے ہوئے جانور کی بھی، جو حلال جانور ہے اس کی چمڑی کو آپ دباغت دے کر پاک کر سکتے ہیں. یہ حدیث نمبر 17 بھی یاد کیجیے. یہ اس حدیث میں بھی غیر کافی معقول یہ معقول اللحم کا ہے نا شیخ؟ جی یہ معقول اللحم کا چمڑا ہے نا؟ معقول اللحم ہے، جلود غیر معقول المیت اللحم کا نہیں ہے. چمڑے کے بارے میں چل رہا ہے. ہاں وہ جی، غیر چمڑا معقول اللحم. جو جانور مر گیا ہو، ہاں وہ یہ چمڑا معقول جو اللحم ہے جانور نا، مر گیا ہو، حلال جانوروں میں سے ہے نا شیخ یہ؟ چمڑا جس میں جانور کا مرا ہوا ہو اور اس کے چمڑے کو اگر دھو دیں گے، دباغت کر دیں گے، صفائی کر دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا. یہ حدیث ہے. ہاں شیخ، میں یہ سوال، میرا یہ سوال ہے کہ یہ غیر معقول اللحم ہے یا معقول اللحم، دونوں میں ہاں یہ معقول چمڑا اللحم کا. جو جانور نجس ہے اس کا چمڑا نہیں استعمال کرنا چاہیے. جو نجس نہیں ہے اس کا جی چمڑا استعمال کر سکتے ہیں. جزاک البتہ اللہ. وہ جانور جو درندے ہوتے ہیں ان کا جانور زینت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جی جیسے جی چیتا ہے، شیر ہے، اس کے لیے وہ کوئی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. لیکن مردار زینت، جانور کا جی زینت کے لیے. زینت کے لیے. جی جناب. کوئی پردہ بنا رہا ہے، کہیں دیوار پہ کوئی لٹکا رہا ہے، یا اس کو ایسے کسی لیے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو غیر معقول جانور کا بھی چمڑا استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی دوا دینے سے پاک ہو جائے گا. اچھا، یہ حدیث بھی یاد کر لیجئے. حدیث نمبر 17. ٹھیک ہے.
حدیث نمبر 19، اس میں بھی قاعدہ ذکر کیا گیا ہے، لا تاکلوا فیہا، یہ حدیث دیکھیے، نبی ثعلبہ الخشنی قال قلت یا رسول اللہ ان بارض قوم اہل کتاب افناکل فی آنیتہم، ہم ایک ایسے قوم کی زمین میں رہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں، کیا ہم ان کی برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اگر اس کے علاوہ دوسری برتن نہیں ملی تو آپ کھا سکتے ہیں، لا تاکلوا فیہا الا ان لا تجدوا غیرہا، کھانے سے پہلے اس کو دھو لو اور اس میں کھا لو، یہ بھی ایک قاعدہ بتایا گیا ہے، قاعدے کے لحاظ سے اس حدیث کو یاد کر سکتے ہیں۔ ہاں، پہلا حکم ہے مت کھاؤ اگر آپ کے اپنے برتن موجود ہیں، اگر آپ کے برتن موجود نہیں ہیں تو ان کے برتنوں کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی کتنی حدیثیں ہو گئی اب تک؟ 4 ہوئی شیخ۔ نہیں، کل کتنی ہو گئی کل تھی؟ 12 12 اور 4 16، نہیں شیخ، اور کل 4 8 ہوئی حدیثیں تھی، دینے کی کافی ہو جائے گا۔ اچھا کل نہیں 8 کل ہوئی تھی آگے شیخ، بڑھائیے جی، 20 کل حدیثیں 8 کر ہوئی دیتی تھی، ہیں شیخ کل 8 ہوئی تھی اور آج 4، کل جی، 12 ہوئی۔ اب تک 12 ہوئی ہیں۔ جی شیخ، کل اور اچھا آج ٹھیک ہے، آگے بڑھیں، 20 حدیثیں ہم نوٹ کرتے ہیں، چلیے 20 حدیثیں نوٹ کرتے ہیں۔ اصحاب اور آگے بڑھیے، یہ حدیث چھوڑ دیجیے، دونوں حدیثیں بھی۔ اچھا ٹھیک، باب ازالت النجاستی و بیانیہ، گندگی کیسے دور کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں حاصل فرمایا۔ ہاں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر نتخذها خلا قال لا، یہ حدیث بھی اساس ہے، قاعدہ ہے، کیا شراب کو ہم سرکہ بنا سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، پہلے سے اس میں نشہ ہے، اس کو سرکہ نہیں بنا سکتے۔ ہاں، یہ حدیث بھی یاد کر لیجئے، انس بن مالک کی۔ اس کے بعد والی حدیث بھی اہم ہے، وہ بھی یاد کر لیجئے، وعنہ، یہ بھی انہی سے روایت ہے، انس سے، ان اللہ و رسولہ ینہیانکم من لحوم الحمر، اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدھے کے گوشت سے روکتے ہیں، یہ گدھے جو عام گھروں میں پائے جاتے ہیں، جن کو گھریلو گدھے کہا جاتا ہے، تو ان کو کھانا جائز نہیں ہے، فَإِنَّهَا رِجْسٌ، یہ ناپاک ہے۔ اس سے پہلے ایک طالب علم نے سوال کیا تھا امور وحشیہ کے تعلق سے، جو زیبرا کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ امور وحشیہ میں ہے، تو اس کا کھانا جائز ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے اس کے کھانے کی اجازت دی، امور کھایا بھی گیا۔ امور وحشیہ جو گھریلو گدھے نہیں ہیں، ان کو امور وحشیہ زیبرا کہا جاتا ہے، تو اس کے کھانے کی اجازت ہے، لیکن وہ جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، ہر جو جانور کھاتے ہیں وہ قربانی کے لیے جائز نہیں، جسے ہم ہرن کھا سکتے ہیں لیکن ہرن قربانی کے لیے جائز نہیں، قربانی کے لیے وہی جانور جائز ہے جس کو بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے، وہ چوپائے جس کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں آیا ہے، جن کو چوپائے اور ہمارے پالتو جانوروں میں سے اس کا شمار کیا گیا ہے، تو اسی میں قربانی کی شرط نافذ ہوتی ہے، اونٹ
گائے اور بکرا. جیسے گھوڑا بھی کھاتے ہیں، زیبرا بھی کھاتے ہیں، ہرن بھی کھاتے ہیں، سامبر بھی کھاتے ہیں. تو ایسے جانور جو کھانے کے لیے تو حلال ہیں، لیکن قربانی کے لیے وہ جانور تقرب اللہ کا ذریعہ نہیں بنیں گے، عام طور پر کھا سکتے ہیں. جی، کیونکہ حدیث میں اس کی قربانی کے لیے ذکر نہیں کیا گیا. ہاں، اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی جہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں صرف تمثیل کے طور پر اجر کی مقدار بتانے کے لیے کیا گیا ہے. جیسے جمعہ میں آپ داخل ہوں گے تو ایک اونٹ کا ثواب ہے، ایک اونٹ کی قربانی کا، اس کے بعد والے کے لیے گائے، اس کے بعد والے کے لیے بکری، اس کے بعد والے کے لیے مرغی اور انڈا. ایسی بات وہ تمثیل کے لیے ہے، لیکن اس کی قربانی کا حقیقت میں ایسا نہیں کیا جاتا. یعنی مرغی کی قربانی بقرعید میں نہیں کی جا سکتی، بہیمۃ الانعام کی قربانی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھیے. اور ہاں، اس حدیث کو بھی یاد کر سکتے ہیں جو منی کے تعلق سے ہے، کہ اگر منی کپڑے میں لگی ہوئی ہو اور اس کا اثر سوکھنے کے بعد دکھائی دیتا ہے تو وہ اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں، حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنیہ. پہلے تو آپ منی جب گری ہوتی تھی تو آپ اس کو دھو دیتے، ثم یخرج الی الصلاۃ فی ذلک الثوب، پھر اسی کپڑے میں آپ نماز کے لیے نکلتے تھے. تو انا انظر الی اثر الغسل فیہ، تو دھونے کے بعد جو اس پر نشان رہتا تھا دھویا ہوا، وہ اس پر پایا جاتا تھا، تو اس سے وہ چیز اثر انداز نہیں ہوتی. اس کے لحاظ سے اس کو نماز پڑھا جا سکتا ہے، تو دھونے کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اگر منی سوکھ گئی تو اگر کپڑا سخت ہو گیا تو اس کو آپ کھرچ بھی سکتے ہیں. یہ حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے، لقد كنت افرقه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا ويصلي فيه. جب وہ سوکھ گئی تو اس کی نجاست کا مسئلہ نہیں رہتا ہے، اس کو کھرچ دیتے ہیں تو وہ چیز صاف ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں ایسا ہوتا اور وہ منی سوکھ جاتی تو میں اس کو کھرچ دیتی تھی، تو وہ کپڑے میں ہی آپ نماز پڑھتے تھے. اس طریقے کا ہوتا ہے، کبھی انسان بستر میں سوتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، پھر رات گزرنے کے بعد جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کپڑے میں کچھ گندگی لگی تھی اور سوکھ گئی ہے، تو اگر اس کو وہ صاف کر دے یا دھو دے یا ہاتھ سے کھرچ دے، وہ اس میں اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. چلیے، یہ اس کے بعد کی حدیث بھی اہم ہے. حدیث نمبر 26، حدیث نمبر 26، اس میں بھی ایک قاعدہ ذکر کیا گیا ہے. شریعت کا قاعدہ یہ ہے، یہ ابی سمح رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل من بول جاریتی، اگر لڑکی پیشاب کی ہو، دودھ پینے والی بچی، جاریہ کہتے ہیں بچی کو، جاریہ اگر لڑکی پیشاب کرتی ہے تو اس کو دھویا جائے گا، اس حصے پر پانی ڈال کر دھویا جائے گا، گرچہ کہ وہ بچی آج ہی پیدا ہوئی ہو. پیدا ہونے والی بچی جو دودھ پیتی ہے ان کے لیے کہا جا رہا ہے. وہ یورش من بول الغلامی، اگر وہی بچہ اگر جو پیدا ہوا ہے اور دودھ پی رہا ہے، دودھ پینے والی کی مدت میں باہری غذا اس کی نہیں چل رہی ہے، تو وہ پیشاب کرتا ہے تو اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا سکتا ہے، پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث بھی اہم ہے، اس میں بھی شریعت کے اصول، قواعد، قاعدہ بتایا گیا ہے، تو یاد کیجیے. ٹھیک ہے.
چلیے آگے بڑھیے، اس کے بعد یہ باب ختم ہو گیا، میں کوئی اور حدیث ضرورت نہیں ہے۔ باب الوضو، ہاں یہ مسواک کے تعلق سے مشہور حدیث ہے، بہت آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، تقریروں میں بھی سنتے ہیں وضو کی فضیلت کے بارے میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء۔ اگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ میری امت پر یہ اشق زیادہ سخت مشقت والا کام ہوگا، زیادہ مشقت والا کام ہوگا میری امت پر، تو میں انہیں مسواک کا حکم دیتا ہر وضو کے ساتھ۔ لیکن یہ مشقت کا کام ہے، کبھی جیب میں مسواک نہیں ہوتی ہے، تو اس کو الگ سے تلاش کرو، اس کے جھاڑوں کو ڈھونڈو یا اس کا استعمال کرو، پھر اس کو ساتھ میں رکھو، ایک مشقت کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ فضیلت والی حدیث ہے، اس کو اکثر ذکر کیا جاتا ہے، بہت آسان حدیث ہے۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، اس حدیث کو بھی یاد کر لیجیے۔ اچھا، اور وضو کے طریقے میں اس کے بعد والی حدیث جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے غلام سے ذکر کی ہے، انہوں نے پانی منگایا اور اس کے بعد وضو کیا، تو یہ حدیث اہم ترین حدیثوں میں شمار ہوتی ہے وضو کے سلسلے میں، جس میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، جو ان کے غلام حمران سے روایت ہے، جو حضرت عثمان کے غلام تھے۔ وہ کہتے ہیں دعا بوضوء، وہ کے اوپر زبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا۔ وضو جب واو سے کہتے ہیں تو پانی کے معنی میں ہے۔ فغسل کفیہ، پھر اس کی طریقے بتائے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ، 3 مرات، ثم مضمض، پھر آپ نے کلی کی، واستنشق، ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر، ناک کو جھاڑا، ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر آپ نے 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق، پھر آپ نے دہنے ہاتھ کو کوہنیوں تک دھویا 3 مرتبہ، 3 مرات، ثم الیسری، پھر اسی طریقے سے آپ نے بائیں پیر کو دھویا، مثل ذالک، پہلے جیسے کیا تھا ویسی ہی۔ پھر اس کے بعد کے مرحلے میں ثم مسح راسہ، ثم مسح براسہ، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین 3 مرات، پھر آپ نے دہنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد بائیں پیر کو بھی آپ نے اسی طریقے سے کیا۔ پھر آپ نے یہ کہا، جملہ آپ کا تاریخی جملہ ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی ھذا، متفق علیہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جیسے وضو کیا ویسے ہی وضو کیا تھا۔ توضأ، جیسے آپ نے وضو کیا، نحو وضوئی، وہ میرے وضو ہی کی طرح تھا۔ تو یہ حدیث وضو کے باب میں صفت وضو میں سب سے اہم حدیث مانی جاتی ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ باقی کی حدیث نارمل ہے، آگے بڑھیے۔ ہاں، یہ حدیث نمبر 35 یاد کر لیجئے گا، آسان حدیث ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اس میں فرمایا گیا ہے اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یہ روایت بھی ابو ہریرہ سے ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے
یہاں تک کہ اس کو وہ 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ جب وہ سو رہا تھا اس کا ہاتھ کہاں کہاں حرکت کر رہا تھا اس کو نہیں معلوم، تو اس لحاظ سے ہاتھ کو دھونا یہ سونے کے بعد کا حکم ہے، اور برتن کو ڈائریکٹ پانی میں ڈالنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہاتھ میں گندگی لگی ہو سکتی ہے، اس سے وہ پانی بھی گندا ہو سکتا ہے۔ چلیے اس کے بعد پڑھیے، آگے بڑھیے۔ چلیے اس کے بعد کی حدیث نارمل ہے۔ چلیے اس کے بعد کتنی حدیثیں ہو گئی اب تک؟ 19 ایک جی باقی ہے، 19 ہو گئی۔ ایک بات یہ اچھا پڑھیے، یہ باپ کو چھوڑ دیجیے، آگے بڑھیے، یہ باپ کو چھوڑ دیجیے، آگے بڑھیے۔ باب المسح علی الخفین۔ آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے۔ ہاں، صفوان بن عسال کی حدیث لیجئے، یہ حدیث اہم ہے باب میں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا، جب اس سے پہلے پڑھ رہے تھے، جب ہم سفر میں تھے تو ہمارے لیے آپ نے کہا کہ اللہ ننزع خفافنا 3 ایام، 3 دن تک سفر کی حالت میں وضو کے لیے آپ موزوں کو نہیں نکالیں گے۔ سفر میں 3 دن تک وضو پہن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کو وضو کی حالت میں داخل کیا گیا ہو، اور 3 رات اور 3 دن تک، الا من جنابت، اگر ناپاکی ہو جائے، نہانے کی ضرورت پڑے تو ایسی صورت میں آپ اس کو نکالنا چاہیے، لیکن پیشاب اور پیخانے کے لیے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، سو کر اٹھے تب بھی نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث تک یہاں تک یاد رکھیے۔ ہاں تو اس میں اکثر احکامات آ گئے ہیں، یہ سارے جتنی احادیث آپ کو بتائی گئی ہیں اس میں اصول قواعد ذکر کیے گئے ہیں، اس کا خیال رکھ کر آپ لوگ یاد پڑھیے اس کو۔ کوئی سوال ہے تو اس درمیان میں پوچھ لیجئے، کوئی عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کبھی بھی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں بھائی، کلاس ہی میں فون کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کو جب بھی آپ پڑھتے بیٹھے اگر آپ کو یاد نہیں ہے، اور رات کے 2 بجے ہو، 4 بجے ہو، فجر کی نماز کے بعد ہو، پہلے ہو، کبھی بھی کیجئے، آن اب اللہ مدار الساعہ اراؤنڈ دا کلاک آپ ربط کیجئے، آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر میں فون نہیں اٹھایا تو دیکھ کر پھر دوبارہ کال کر لوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی شیخ، بارک اللہ فیک۔ متن کو ٹھیک ہے اچھی صاحب۔ طریقے سے یاد کیجئے، الفاظ کا ذہن میں بٹھائیے، راوی کا نام یاد کیجئے، اور کس نے روایت کیا ہے، راوی اور کس محدث نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اس کا ذکر کیجئے۔ متفقون علیہ سے مراد بخاری مسلم، اخرجہ ثلاثہ سے مراد اس میں امام احمد کا اضافہ، اربع سے مراد ابو داؤد کا اضافہ، جو تفصیلات مقدمے میں پڑھ چکے ہیں وہی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، پھر ہم اب کل آپ لوگ مراجعہ کیجیے، کل جمعرات ہے، ایگزام کب ہے آپ کا؟ 14 سے 14 تاریخ سے ہے بلوغ المرام کی ایگزام، 14 تاریخ سے۔ 18 کو تو کل ایک دن آپ پورے احادیث کا مراجعہ کیجئے، میں شخصاً سننا چاہ رہا ہوں، ہر کوئی آدمی 1-2 حدیث پڑھ کر سنائے۔ ہاں جی شیخ انشاءاللہ۔ جھجک آپ کا جو جھجک ہے وہ نکل جانا چاہیے، جھجکتے جی رہیں گے تو آپ پڑھنے میں تلفظ میں بعض لوگ آگے پیچھے الفاظ کی ادائیگی میں شک کریں گے، اگر میں اس کا ازالہ کر دوں گا۔ تو کل ہم صرف یہ جو 20 حدیثیں پڑھی گئی ہیں
اس کے نمبر نوٹ کر لیجئے زبیر، وہ نمبروں کی لسٹ میرے پاس بھیج دیجیے آپ، جی پھر شیخ اس کو ہم انشاءاللہ بھیج دیں انشاءاللہ ہاں وہ پڑھائیں گے، دوبارہ آپ کو یاد دلائیں گے جی شیخ. انشاءاللہ. پیر سے ہم دوبارہ آگے اسباق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی شیخ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. کوئی سوال ہے؟ خدا حافظ.